جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے چھوٹی سی بریک ایک لینی پڑی۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں۔ آپ یقینی طور پر اس قوم کے محسن ہیں کہ ان حالات میں بھی نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مختلف موضوعات پر علم کی روشنی بکھیرتے ہیں تاکہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ دور کیے جا سکیں۔ تو اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، مہربانی۔ علامہ صاحب، جس طرح ہم نے کل ایک موضوع پہ گفتگو کی کہ حقوق کے حوالے سے، اس میں کافی باتیں آ رہی تھیں، تو ہم نے سوچا آج والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کریں۔ 2 سیگمنٹ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور آخری کے 2 سیگمنٹ میں جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے کوئی رشتے ناطے نہیں ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، مگر اس نے انسان کے رشتے ناطے بنائے ہیں۔ کچھ اللہ نے بنائے ہیں، کچھ ہم بناتے ہیں۔ جو بنیادی رشتے انسان کے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمیں جن کے ذریعے وجود ملا ہے وہ والدین، اردو میں آپ ماں باپ کہتے ہیں۔ بالکل، سگی ماں جس نے جنا ہے وہ والدہ ہے، جس کے ہم پیدا ہوئے وہ والد۔ ماں باپ کسی کو بھی، چچا کو، خالہ کو، ان میں کہہ سکتے ہیں، لیکن والدین سگے ماں باپ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ مہربانی بھلائی کرو۔ انشکر لی ولی والدیک، شکر مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ماں باپ کا ذکر اپنے ساتھ فرمانے کا مطلب ایک انسان پہچان لے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، وجود ان کے ذریعے ملا ہے، ہم کسی طرح بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، بے شک، لیکن ہم نے کوتاہی نہیں کرنی، جو ہم سے بن پڑے ان کی خدمت کر کے، ان کی دعائیں لے کر اپنے آپ کو اہل بنانا ہے جنت کا۔ بالکل، وہی ہماری جنت ہیں، وہی ہماری دوزخ ہے، ماں باپ۔ اگر اچھائی کریں گے جنت، اچھائی نہیں کریں گے تو دوزخ۔ ماں باپ کے لیے اتنے ارشادات قرآن میں 5 جگہ تو خاص طور پر، اور اس کے علاوہ پھر احادیث 150 سے زیادہ جس میں ماں باپ کے حوالے سے ذکر، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ اس حوالے سے جب تفصیل پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ ہوتے، وجود ہی نہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح، آپ کو جتنے درجے، مرتبے، عہدے، منصب، ٹائٹل، ڈگریاں مل جائیں وہ سب ان کی وجہ سے ہے، سیکنڈری ہوں گی سب، بالکل اسی طرح۔ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے فرمائے ان کو اف بھی نہیں کرنا۔ اف کرنے کا مطلب ہوں، کیا کہا؟ ہوں، یہ بھی نہیں کہنا۔ اس حد تک اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے۔ مگر ماں باپ کو ماں باپ ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کے کیا اور باپ کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، کس طرح اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ جب اولاد سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ادب کریں، کہنا مانیں، تو اسی حساب سے ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو ماں کے زیادہ رکھے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، باپ کا بھی درجہ رکھا، بتا دیا کہ ان دونوں کو راضی کرنا ہے، بالکل، اور خاص طور پر جب یہ بوڑھے ہو جائیں، کیونکہ اب ان میں وہ توانائی نہیں رہی، جب تھی وہ تمہارا خیال رکھتے رہے، اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح، اور اس طرح خیال رکھنا ہے کہ احسان نہیں جتانا، بلکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو رب کا لفظ ان کے لیے بھی آیا، وہ بھی پالتے ہیں۔ اچھا، ماں باپ آپ کو بے غرض پالتے ہیں، ان کو مکان بیچنا پڑے، جائیداد بیچنی پڑے، آپ کی صحت کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں، آپ پیسے گنتے ہیں،
تو یہ چیز ہمارے مزاج میں نہیں. انسان کو عزت چاہیے, شرف چاہیے, ماں باپ کو راضی رکھے. کیا بات. علامہ صاحب جس طرح بھی آپ نے اپنے شروع میں فرمایا نا کہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ کا ذکر ہے, میں چاہوں گا نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم دو کوئی چیز ان کے حوالے سے ذکر کریں تاکہ کچھ اس کی جو ہے نا اہمیت واضح ہو جائے. انشاءاللہ. ناظرین کرام, اس موضوع پر گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں, اور آج کے پروگرام میں ہم والدین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. یقینی طور پہ والدین کے احسانات, ان کے جو حقوق ہیں, اس کا جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل کے معاشرے میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور دیگر معاملات جو خراب ہوئے ہیں, اس میں کچھ کوتاہی ہماری بھی ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں, سمجھا نہیں کہ اسلام کس کو کیا حقوق دے رہا ہے اور کتنی عزت و تکریم والدین کی کرنی ہے. اور میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہے, تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کیا احکامات ہیں ایک مومن کے لیے, وہ کس طرح والدین کے احترام کرے, ان کے حقوق دے. جی علامہ صاحب. ذہنی طور پر یا اپنے کسی کے مزاج میں اگر یہ ہے کہ نہیں یہ باتیں ہی ہیں, اصل چیز ہماری محنت ہے, ہم کماتے ہیں, ماں باپ کو کھلاتے ہیں, یہ لوگوں کی جو یہ ذہنی حالت بن جاتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے سب کچھ, جبکہ فطرت جس کو آپ نیچر کہتے ہیں وہ نہیں بدلتی ہے. ایسے انسان کی عادتیں بدلتی ہیں, مزاج بدلتے ہیں. ماں باپ معاشرے میں جو حیثیت رکھتے ہیں اخلاقی طور پر بھی, اس کو بھی محسوس کریں. شرعی طور پر تو ہے. بالکل. اب فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہتے ہیں. قرآن نے ماؤں کا ذکر کیا, اپنے کلام میں کیا. کیوں کیا؟ کوئی حیثیت ہے. بالکل بالکل. ہر وہ شخص جو کامیاب ہے ماں کے قدم چومتا ہے, کہنا مانتا ہے, ماں کو راضی رکھتا ہے, باپ کو راضی رکھتا ہے, تو ہی عزت پاتا ہے. جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کو عزت نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے بیٹے کی شکایت کی, جب جس کو ضرورت تھی میں خرچ کرتا تھا, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ مجھ پہ نہیں خرچ کرتا. اس نے کہا کہ میرے بھی بچے ہیں. فرمایا انتا و مالک لابیک, کیا بات, تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا بالکل ہے. بالکل. یہ نہ سمجھ کہ تو اپنے بچے, تو اس کا بھی پورا حق پہچان. بے شک. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ ماں باپ پہ خرچ کر دیں, اولاد کے لیے نہ رکھیں, اپنے لیے نہیں, لیکن آپ کے اندر احساس ہو, تعظیم ہو ان کی. ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. بے شک. یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ روایات ہیں. میں ایک حدیث سناتا ہوں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا. وہ کہتا ہے میں 6 میل ایک ایسی زمین پر چلا ہوں جو پتھریلی ہے, ہموار نہیں ہے, پتھر ہے نوکیلے, اور اتنے گرم ہیں کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے. اتنی گرم نوکدار پتھریلی زمین, 6 میل کا فاصلہ. میں نے اپنی والدہ کو اپنی پشت پر بیک پر سوار کر کے کیا ہے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو. میں نے ساری تکلیف برداشت کی, 6 میل چلا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کے فرماتے ہیں جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اسے درد کے جھٹکے لگتے تھے, شاید, یہ لفظ شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم پتہ نہیں کس خواب و خیال میں. صبح اگر ماں کو سلام کر کے ان کے پاؤں چھو کر چوم کر چلیں, دعائیں لے کے چلیں, شام کو آ کے پہلے ماں کو سلام کر لیں, ان کے قدم چوم لیں, باپ ہو تو اس کو سلام کر لیں, کیا اس میں ہمارا کچھ کم ہوتا ہے؟ ان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے عزت اور پیار کے. بالکل بالکل. اور کچھ تقاضا نہیں کرتے. اگر آپ ان پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اپنی خوش بختی سمجھیں, لائبلٹی نہیں سمجھیں. مگر
آج کل اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو، شیلٹر ہوم میں بھیج دو، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ جب آپ کسی قابل نہیں تھے، وہ ماں وہ باپ آپ کے لیے کیا نہیں کرتے تھے؟ اگر میں ان لفظوں کو کھول کھول کے بیان کروں کہ آپ کو نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، آپ بستر پہ آلودگی کر دیتے ہیں، وہ گیلی جگہ پہ خود لیٹ رہے ہیں، سوکھی جگہ پہ آپ کو سلا رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، نہیں ساری رات آپ کو گود میں لیے ہوئے پریشان ہے، آپ کسی ایک لمحے کا بدل دے سکتے ہیں؟ بالکل اسی تو طرح انسان یہ جان لے کہ شرعی طور پر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اپنے ساتھ، نبی کا وہاں ذکر نہیں ہے، کسی ولی کا نہیں، فرمایا اپنے ماں ماں باپ کا، باپ تو ماں باپ کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ بالکل یہ بازار میں نہیں ملتے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ ان کو ناراض کر کے ہم رب کو راضی نہیں کر سکتے، ان کی رضا کے بغیر ہمیں جنت نہیں مل سکتی، یہ چیزیں ہم کو یاد کرنی ہے، اور جو ان کو زیادہ راضی کرے گا رب اس سے راضی رہے بے گا۔ شک بے شک اسی طرح میں نے متعدد واقعات خود بھی دیکھے ہیں، آنکھوں دیکھے، اور پڑھے اتنے ہیں کہ جنہوں نے بھی ماں باپ کی خدمت کی اللہ نے ان کو درجے دیے ہیں، بے شک مرتبے ملے ہیں۔ ماں کی دعائیں، آپ کہیں جاتے ہیں ماں پورے شہر کے لیے دعا کر رہی ہوتی، جہاں میرا بیٹا گیا یا اللہ پورے شہر کی خیر، کیونکہ اس کا بیٹا وہاں گیا ہے۔ یہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ علامہ اقبال جیسا شخص جرمنی جاتا ہے تو وہاں جا کے ماں والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم لکھی ہے کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا میں، کیا بات کیا وہ بات سحر گاہی جو انہوں نے سکھائی تھی، وہاں ان کی تربیت ہوئی تھی، کام آئی خیرہ یا نہ کر نہیں سکی آئی؟ میری آنکھ کو تو بالکل یہ انسان اگر یاد رکھے، حدیث شریف کے مطابق باپ کا حق تعظیم، ماں کا حق خدمت، تعظیم باپ کی زیادہ، خدمت ماں کی زیادہ۔ سمجھا دوں، مثلا دونوں نے آپ سے پیسے مانگے، ماں کو زیادہ دیں گے، باپ کو کم دیں گے۔ دونوں نے پاؤں دابنے کو کہا، ماں کے پہلے دابیں گے، باپ کے بعد میں دابیں گے، لیکن دونوں کے معاملے میں کسی ایک کی پارٹی نہیں بنیں گے۔ ان دونوں میں اگر کوئی بات ہو جاتی تو میں باپ کی سائیڈ ہو جاؤں، ماں کے خلاف ہو جاؤں، یا ماں کے خلاف ہو کے باپ کی سائیڈ، اس کی اجازت نہیں نہیں ہے۔ ہے بالکل جو وہ دنیا کے معاملے میں کہیں وہ ماننا ہے، شریعت کے خلاف نہیں ماننا۔ بالکل فلا تطعہما، وہ قرآن کا حکم ہے کہ ان کی وہ بات جو شریعت و سنت کے خلاف ہوگی، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں نہیں مانی مانی جا جائے گی، چاہے سکتی، والدین کیوں نہ ہو، کیوں بالکل نہ ہو۔ بالکل اسی طرح علم صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں یاد دلا دوں، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا خرچے کے حوالے سے اور اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے، میں چاہوں گا بریک کے بعد آئے نا تو یہ بھی ذکر کریں کہ یہ کیوں ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے جبکہ اتنی واضح احادیث اور احکامات قرآن موجود ہیں۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور احادیث مبارکہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں علامہ صاحب نے والدین کے حقوق، ان کی اہمیت، ان کے احسانات کو جو ہے وہ اجاگر کیا۔ اس دوران ایک لفظ آیا اولڈ ایج ہوم کا۔ یقینی طور پہ مسلمان معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش تو بنتی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اب لوگ اس کو معیوب بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو شاید کچھ نہ کچھ عوامل ایسے ہیں جن کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس کی جو ہے رجحان کو بڑھانے کا حصہ بن رہے ہیں۔ علامہ صاحب سے جانیں گے کیا وجوہات ہیں اور ہم اس کو کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ ہوا یہ ہے کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی، انسان کو کمانے کی دھن نے بہت سے اس کی بہت سی ویلیوز سے اس کو دور کر دیا، جو ہماری اخلاقی شرعی اقدار تھیں، ہماری ایمانی ویلیوز تھیں، ہم ان سے ذرا دور ہوتے چلے گئے۔ دوسری بات یہ کہ تربیت نہیں ہوئی۔ پہلے ماں باپ بچوں کو جس طرح سکھاتے تھے، آج ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اولاد جو ہے وہ آزاد پسند ہو گئی۔ آزادی سے مراد ان کی یہ کہ ہمیں کوئی بھی کسی طرح روک ٹوک نہ کرے، جائز کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی محرومی
اگر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی محرومی. بالکل ام اما یبلغن عندک احد، یہ جو کبر کے لفظ آئے کہ بڑے ہو جائیں دونوں میں سے کوئی ایک، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، قرآن کہہ رہا ہے. تو ہمیں ان کی نگہداشت کرنی تھی. انگلینڈ میں دوسرے ملکوں میں اگر ماں باپ کو ساتھ رکھتے تھے تو آپ کو پیسے وظیفہ ملتا ہے. بالکل وہ اس لیے ماں باپ کو ضرور ساتھ رکھ لیتے ہیں پیسوں کے چکر میں. یہاں اگر بہو کو پسند نہیں ہے، سسرال کو پسند نہیں ہے، فلاں کو پسند نہیں، لڑکے کو، وہ اس طرح ان کو دور کر دیتے ہیں. آپ کتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں. بالکل بالکل. آپ کا کتنا نقصان ہوتا ہے روحانی، ایمانی، اخلاقی اور پھر معاشرتی، اس کا بھی آپ کو کوئی حساب نہیں ہے. بالکل. ماں باپ بوڑھے ہوں، ہل نہ سکتے ہوں، دعائیں دیتے رہتے ہیں اور ان کی دعاؤں سے آپ کی کتنی بلائیں ٹلتی ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کلام کرنے جاتے تھے، ماں پیچھے مصلی بچھا لیتی تھی. وہ ماں تھی، یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے، کہیں آواز اونچی ہو جائے، کوئی بات نکل جائے تو درگزر کرنا. حالانکہ وہ معصوم ہے، نبی ہے، مگر وہ ماں ہے. ماں کا انتقال ہو گیا تو صدا آئی کہ آج ذرا دھیان سے بات کرنا، پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی. کیا بات. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحقی میں یہ روایت موجود کہ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں میرا نام لے کے مجھے بلاتی، میں نماز توڑ کر چھوڑ کر ماں کی بات سننے جاتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. باپ کا کتنا درجہ ہے اس کے حوالے سے روایتیں. تو اولڈ ایج ہوم کی اصل وجہ ایمان کی کمزوری، تربیت کا نہ ہونا اور شرعی معلومات نہ ہونا. یہ ہمارے 3 بنیادی عوامل. اصل مسئلہ ہے کہ ہم مادی زندگی میں اتنے داخل ہو گئے کہ روحانیات سے دور ہو گئے. بالکل. ہر چیز میں مادیت، ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں، رشتوں میں بھی، دوستی میں بھی. مطلب کی بات ہے تو ٹھیک ہے، مطلب تک رشتہ ہے، حالانکہ رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں. اب جہاں مطلب پورا ہوا وہاں آپ کے رویے میں بھی فرق آ جائے گا، آپ کے لہجے میں بھی. تو یہ جو آج کی اولاد کر رہی ہے، اچھا وہ ماں باپ وہاں زیادہ ایزی کیوں فیل کرتے ہیں کہ بہو کے تانے مل رہے ہیں، کسی کے تانے مل رہے ہیں، بچے اعتراض کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی بڑے ابا نے کیا کر دیا، بڑی امی نے کیا کر دیا. وہ ان چیزوں سے وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ ان کو بیچ کر خود کتنے محروم ہو جاتے ہیں. بالکل. تو یہ اولڈ ایج کا تصور اسلام میں نہیں تھا، بلکہ قرآن اور حدیث نے تو کہا تھا تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں تو ان کی زیادہ خدمت کرو اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ. جو جس کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو جبریل امین جیسے بزرگ اور فرشتوں کے سردار نے دعا کی، جس پر رسول پاک نے آمین فرمائی ہے. تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ وہ تباہ ہوگا. اور اس حوالے سے اتنے واقعات ہیں آپ کی کتابوں میں، رسالوں میں، کہ جنہوں نے بھی ماں باپ کا دل دکھایا کامیاب نہیں ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے. آج بھی اچھا یہ ماں باپ جو چونکہ اللہ تعالیٰ کے رحمان رحم، اس کے رحم اور رحمان لفظ کا تعلق تو اسی سے مشتق اللہ کی مہربانی کا اثر، ان کی کتنی غلطیاں کر لو یہ معاف کر دیتے ہیں. آپ بھلے سے کسی اور سے نہ کریں، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، بھلے آپ نے اتنا کتنا ہی دل دکھایا ہو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر اور کیا چاہیے. بالکل. ان سے دعائیں لیں، ان کے قدم چومیں، ان کی خدمت کریں، بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ کل کو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. میرا یہ پوائنٹ تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جو جن احباب کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہیں ان کے بچوں کے رویے اور سیپریٹ رہنے والے یا ان معاملات سے دور، ان کے رویوں میں بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. یہ بچے نرم دل ہوتے ہیں، ہنسمکھ ہوتے ہیں، یہ ہیلدی گرو کرتے ہیں، ان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. لیکن جو بچے سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، لونلی نیس کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ان میں ہوتے ہیں. بیزاری ہوتی ہے، وہ مل بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. بہت زیادہ ان کے مسائل، نگلیکٹڈ چائلڈ کیسے بنتے ہیں، اسی بلکہ دین سے دوری آ جاتی ہے کیونکہ وہ میٹیریلسٹک اپروچ کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں تربیت کا.
ایک پورا سیگمنٹ اسی پہ لگاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ماں باپ جن کے بزرگ ہوتے ہیں وہ ان سے بچوں کو اگر وہ دور کر رہے ہیں نا تو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 سے 20 سال میں نئی نسل آ رہی ہے وہ اپنی ماں باپ کو چلتا کر دیتی ہے. بالکل، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنا یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی ملتی ہے، اور وہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، بندے کو وہ نظر آ جاتا ہے. میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دوں گا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا. صرف بوڑھی ماں کی وجہ سے صحابی نہ بنے. ماں تھی، نابینا تھی، بوڑھی تھی کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو مجھے کون دیکھے گا. ماں کی خدمت میں لگے رہے، صحابیت کا شرف چھوڑ دیا. حضور ان کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا کائنات سے فرمایا تم میرے اس دوست سے ملو گے، میرا یہ جبہ دینا اور ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. کتنی بڑی مثال ہے. اچھا، پھر ماں باپ اچھے ہوں تو گود میں پھر بچے بھی ویسے آتے ہیں. سیدنا غوث اعظم کے ماں باپ کے واقعات ہیں، دوسرے ہیں. تو ضرورت ہے معاشرے میں، ہمارے ہاں ڈرامے بنائے جاتے ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، دنیا بھر کے جرائم کی ذمہ دار یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ یہ جتنے ہیں یہ بہت زیادہ. اگر یہ اصلاحی، کیونکہ مشنری ورک ہوتا ہے یہ شارٹ اسٹوری یا ڈرامہ، اگر اس کے ذریعے بھی یہ اچھے میسیج دیتے تو کتنی تربیت ہوتی. بلکہ ابھی آپ نے ذکر کیا غوث اعظم کے حوالے سے، میں دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم کا ذکر کریں، بابا فرید کا ذکر کریں، آپ کسی بھی شخصیت کا ذکر کریں کہ فلاں بڑے سے بڑے عالم، محدث، اپنے وقت کے امام کا ذکر کریں، ان کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. لازمی آتا کہ میں گیا تو میری ماں باپ نے، جیسے غوث اعظم کی والدین کا ذکر آیا تھا کہ ماں نے سکھا کے بھیجا تھا کہ یہ 40 سکے ہیں، اور وہ اثر پھر ایسا رہا کہ ولیوں کے سردار بھی بنے اور جس کو دیکھ لیا پھر اللہ نے اس کو بھی ولایت دی. علم صاحب، یہاں پہ ایک چیز کا بھی ایشو دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بزرگوں کو اختیارات دینے ہوتے ہیں، جس طرح بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم بھی اور تمہارا مال بھی اس کا ہے، یہ چیز بہت زیادہ جو ہے نا نہیں نظر آ رہی ہے. کیا وجہ؟ آج کل مالی معاملات ہی نا، ساری میٹریلسٹک اپروچ ہے، مال ہی مال ہے، بس مادی ہو گیا نا، وہی مٹیریلسٹک ہو گیا. میں بنیادی طور پر اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں دینی تعلیم کا نہ ہونا. صرف قرآن پڑھنا سکھا دیا جاتا ہے، نماز سکھا دی، باقی ان کو تعلیمات عقائد کیا ہے، حقوق کیا ہے، فرائض کیا ہے، نہیں سکھائے گئے. جو دوسروں کو دیکھا دیکھی یا سنا کر کچھ باتیں کہیں سے غلط کہیں سے صحیح، میدان خالی ہے، جو آ گیا دماغ میں آ گیا. سوشل میڈیا نے آ کے اور بگاڑ دیا ہے. انٹرنیٹ سے تو ہم لوگ بالکل بجائے کچھ سیکھنے کے بے راہ رہو، یعنی اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی بجائے غلط ہو گئے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ میں نے اگر بچے کو صحیح طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نہیں سکھایا تو ذمہ دار میں ہوں یا بچہ ہے؟ میں ہوں. تو پھر مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کا مطلب ہوتا ہے اچھی طرح پالنا، آداب کے ساتھ پالنا، ان کی نگہداشت پورا کرنا، یہ ہے اصل مقصد. آپ ان کو یا تو کامکس لے دیتے ہیں، یا آپ ان کو کارٹون نیٹ ورک دکھاتے ہیں، آپ کھلونے لے دیتے ہیں. آپ کے پاس ان سے ٹائم نہیں ہے باتیں کرنے کا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کو سکھانے کا، جبکہ یہ کام دادا دادی نانا نانی کر لیتے تھے. بالکل کہ آپ نہیں ہیں تو وہ کر لیتے تھے. اب آپ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، بلکہ رشتہ داروں کے خلاف بچوں کے ذہن ہم پہلے سے ہی زہریلے بنا دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے. الٹیمیٹلی جب پروڈکٹ نکلتا ہے وہ اپنے گلے آتا ہے. بالکل اسی طرح یہ ہے چیز. چلو ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک سے واپسی آئیں گے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ذکر کریں گے، ان کی سیرت پہ بات کریں گے، کیونکہ کل ان کا یوم وصال بھی منایا جائے گا. بالکل ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. بریک سے جب واپسی آئیں گے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے ذکر کریں گے. یقینی طور پہ امت کی ماں ہیں اور ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ان کی سیرت سے سیکھنا بھی ہے ہمیں، اور ان کے احسانات کا جو ہے جو انہوں نے ہم پہ احسانات کیے ہیں اس کا ذکر بھی کرنا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. گفتگو ہو رہی تھی والدین کے حقوق کے حوالے سے، اور
جو لاسٹ 2 سیگمنٹ ہیں ہم اس میں گفتگو کریں گے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے جو مسلمانوں پر امت پر احسانات ہیں اس کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ آپ کی جو پوری حیات ہے اس سے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے جو سبق ملتے ہیں، انہیں روشن مثالیں ملتی ہیں، آپ یقین جانیے کہ اس کا احاطہ آپ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں، بے شک، یعنی ان کی جان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں۔ بالکل، نبی روحانی باپ ہیں، یہ روحانی مائیں ہیں۔ اسی قرآن میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، کوئی عورت تمہاری طرح نہیں، نسبت نبی۔ بے شک، بے جب شک، ان کی وجہ سے ان کی بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں تو کوئی اور نبی کی طرح کیسے ہو کیا سکتا ہے؟ بات، یہ سبحان بات اللہ۔ بھی ہوئی۔ قرآن کی ان آیات کے علاوہ ہمیں جو ان کے بارے میں کہا گیا، ایک تو وہ اہل بیت میں سے ہیں، گھر والیاں، ان کو بھی وہی درجہ مرتبہ، کیونکہ گھر والے اصل بیوی کو ہی کہا جاتا ہے، بالکل، باقی پھر اولاد وغیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں یہ واحد تھیں جو کنواری تھی، باقی کوئی 1 مرتبہ، کوئی 2 مرتبہ، کوئی 3 مرتبہ کی بیوائیں۔ ان کے خاندان مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو آگے کتنی اس سے اور باتیں پہنچنی تھیں۔ ان کا انتخاب اللہ نے کیا، سبحان اللہ، یہ ان کی فضیلت کی بہت بڑی بات کہ جبریل امین ان کو ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر حضور کو دکھایا کہ یہ دنیا و آخرت میں اللہ نے آپ کی بیوی پسند کی ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ تعالیٰ کا انتخاب، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت زیادہ پیاری تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے سرید، اس کھانے کو ان تمام کہتے ہیں نا، یعنی ہائیسٹ ڈش، وہ سب سے فوقیت زیادہ، حاصل ہے اس جی کو، فرمایا اسی طرح عورتوں میں عائشہ کو فضیلت کیا حاصل ہے۔ بات، ان کی جو بات ایک لوگوں کو شاید معلوم ہو، یہ تیمم کا جو حکم آیا، ڈرائی ایبولوشن، کہ پانی نہ ملے یا کوئی بہت مریض ہے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت سے ملا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، علماء اسلام فرماتے ہیں اگر دین کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ امت کو حضرت عائشہ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہیں، عالمہ بہت درجے کی، عابدہ بہت درجے کی، اور یہ وہ خاتون پوری دنیا انسانیت میں واحد خاتون ہے جس کی پارسائی اور پاک دامنی کا بیان خود رب نے کیا کیا ہے۔ بات، سبحان اللہ، قرآن میں سورہ نور میں ان کی شان میں آیات اتری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا سیکھنا اور اس قدر سیکھنا اور پھر امت کو پہنچانا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اگر کوئی دیکھے، کوئی مانے۔ اور صحابہ کرام میں سے جو بہت ہی فاضل شمار ہوتے تھے، اگر ان کو کوئی ادق کا مطلب بہت مشکل مسئلہ پیش آتا، یہ حل کیا کرتے۔ کیا بات ہے۔ علامہ صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے، چھوٹا سا، اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، یہیں سے اسے کنٹینیو کریں گے۔ بہت یقینی طور پہ روحانی طور پہ تسکین مل رہی ہے، ام المومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام ایک بہت چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ ذکر ہو رہا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، اور کل ان کا یوم بھی بنایا جائے گا۔ جی علامہ صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جی صدیقہ ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے بتایا قرآن نے ان کی گواہی دی، اللہ نے، تو یہ صدیقہ ہے اور بیٹی بھی صدیق کی ہے۔ کیا بات ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے، تعلیم امت کے بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے تھے، پیالے میں وہاں منہ رکھتے تھے جہاں وہ رکھتی تھیں۔ یہ تعلیم امت ہمارے ہاں بیویوں کے ساتھ ایک خاص برتاؤ کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، پیار کرنا ان کو بھول گئے ہیں، شروع میں اور ہوتے ہیں، شادی کے بعد اور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب بھی سفر میں جاتے تھے کسی ایک بیوی کو ضرور ساتھ رکھتے تھے، تو دوسری امہات المومنین یہ جانتی تھیں کہ حضور ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو وہ اپنی باری قربان کر دیتی تھی، اس طرح ان کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا تھا، یعنی حضور سے زیادہ دوران باتیں وہ پھر امت کو پہنچی اور اتنا عرصہ نبی پاک کے شک بعد ظاہری حیات میں رہی۔ باوجود اتنی شان والی ہونے کی صدقہ کرنا، خیرات کرنا، عبادت کرنا اور زہد و تقوی اس میں، اور تمام امت یہ جانتی تھی، تمام صحابہ کے بہترین فقیہہ ہے، دین کی سب سے زیادہ سمجھ والی خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں کو بدگمانی، آج غیر مسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت کم سن تھیں جب حضور سے ان کا نکاح ہوا، یا بعد میں ان کے بارے میں۔ تو میں ایک بات بتا دوں، جب شریعت میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان لوگوں کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت بھی نہیں۔ ہمارے لیے وہ ماں ہے، بے ہم نے شک، بے شک۔ احترام کرنا ہے، ان کی معمولی سی بے ادبی ہمارے ایمان کو خراب کر دے گی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے، درجے والی ہے، اور جب اللہ نے فرمایا دنیا و آخرت میں حضور کی بیوی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اور جو ماں کا احترام نہ کرے وہ بیٹا کبھی لائق ہو سکتا ہے؟ وہ کسی لائق نہیں ہوتا۔ تو یہ ذہن میں رہے، وہ انہوں نے دین کے لیے، ملت کے لیے جو کچھ کیا، آپ نے خود ہی ایک لفظ کہا کہ ان کے احسان اتنے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، بے شک۔ تو ان سے ہمیں دین بھی ملا، نبی پاک کے ارشادات بھی پہنچے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطابات دیے، جو ان کے ساتھ مہربانیاں کی، وہ ایک پوری تفصیل ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں ہم صحیح معلومات رکھتے ہوئے، صحیح محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے احترام کریں اور ان کا احسان مانیں سب سے بڑی اور بات ان یہ کی تعظیم کریں، کوئی بے ادبی گستاخی کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ یقیناً یہ ہستیاں محسن ہیں ہمارے لیے، ان کی یعنی نسبت سرمایہ ہے۔ بالکل۔ ہم سب ایک اور چیز بھی ہے، جب ام المومنین ہیں تو پھر تو احترام تمام کا ویسی ہے، ٹھیک ہے، برابر ہے۔ دوسری بات، امت میں جو ہمارے نئے بچے ہیں، یعنی جوان ہیں، ان کو یہ بات تو ضرور بچپن سے سکھانی چاہیے کہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کا احترام تو اپنی ذاتی ماں سے بھی بہت بڑھ کے کرنا ہے ہمیں، اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ایمان کی کوئی جو ہے نا خیر نہیں بنا سکتا، کہ جس طرح آج کل لوگ ذکر کرتے ہوئے، ہر شخص کے لیے ذکر کرتے ہوئے ادب احترام بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اللہ کے پیاروں سے بے پیار شک، کرنا بے ہے۔ شک، بے شک۔ اللہ کے پیاروں کو ناراض کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ وہ انبیاء کرام، وہ نبی پاک کے صحابہ، حضور کے آل بیت، امت کے اولیاء علماء، یہ لوگ کی تعظیم کرنی ہے، اور تعظیم کرنے والا کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور جس طرح بھی آپ نے کہا نا سازش، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جس کے خلاف سازش کرنی ہو تو اس کے قرابت دار اہل خانہ کے خلاف جو ہے نا کوئی بات کرو جو ان میں نہ ہو، تو یقینی طور پہ اگر کسی بھی قسم کے ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی ٹارگیٹ حضور علیہ السلام کو ہی بنایا تھا۔ تو یہ چیز بھی کلیئرٹی امت میں آنی چاہیے۔ اور جس طرح ابھی آپ نے بتایا تھا کھیلوں کے حوالے سے، میں کہوں گا اس کو تھوڑا سا ایک آدھ منٹ ہے ہمارے پاس ہائی لائٹ کر دیں کہ اکثر بچے لوگ یہ کہتے ہیں نا خواتین میں ہیلدی ایکٹیویٹیز نہ ہوں، تو حضور علیہ السلام نے تو ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی۔ دوڑ لگائی ہے۔ دیکھیں کھیل سے مراد کون سا کھیل ہے جو آپ کو جسمانی یا دوسری آپ کا وقت ضائع نہ کرے، آپ کی ایکٹیویٹی سے آپ کو اسلام سے غافل نہ کرے، اسلام سے غافل نہ آپ کے فرائض آپ نہ بھول جائیں، مثلا یہ کہ لگے ہوئے ہیں اور فرائض آپ بھول گئے، وہ چیز نہ ہو۔ لیکن ہر وہ چیز جو آپ کی تفریح ہے لیکن جائز ہے، وہ کھیل ہیں، وہ آپ کریں۔
اور پھر خواتین کے حوالے سے میرا خیال ان کی صحت کا خیال رکھنا تو مردوں کے ذمے ہے. بالکل بالکل اس کو تاکید کی گئی، لیکن وہ غلط کھیل جو مردوں کے اپنا لیں یا مردانہ طرز اختیار کر لیں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یا یہ کہ بے پردہ ہو جائیں تو وہ اس کی گنجائش نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کر کے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے صدقے ہماری امت کی خواتین کو حیا، غیرت اور ایمان میں اور زیادہ مضبوطی عطا فرمائے، اور ہماری خیر ہو اور فلسطین کی خیر ہو. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، اکثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے علامہ صاحب اپنے پروگرام میں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یقینی طور پہ بحیثیت مسلمان ہم تمام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور یہی دعا ہے اللہ رب العزت ان کو آسانیاں نصیب فرمائے، آزادی نصیب فرمائے، اور جلد از جلد ہم وہ دن بھی دیکھیں. اور اسی بات پہ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک اور نشست میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان سید عمار حسین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. مولایا صلی وسلم